تاریخ کا سب سے مشہور بحری جہاز، ایک ایسا سمندری جہاز جس کو بنانے والوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ کبھی نہیں ڈوبے گا، نہ صرف چند گھنٹوں میں سمندر میں غرق ہو گیا بلکہ اس حادثے میں 1500 کے قریب افراد بھی ہلاک ہوئے تھے، اور آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اسے سب سے بڑا سمندری حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ اس بڑے بحری جہاز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، خدا بھی اسے ڈبو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی یہ محض 3 گھنٹوں میں سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو آخر وہ کیا وجوہات تھیں جو اس بڑے سے جہاز کے تباہ ہونے کا باعث بنی، یا اس جہاز کو بنانے والی کمپنی نے ایسی کیا غلطی کی جو اتنے لوگوں کی موت کی وجہ بنی، اور اس جہاز پر موجود سب سے بزدل انسان کی حقیقت جانیں گے آج اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو فرینڈس، میں بات کر رہی ہوں بدنام زمانہ جہاز ٹائٹینک کے بارے میں۔ RMS ٹائٹینک ایک صدی سے زیادہ عرصے سے ہمارے ذہنوں میں ایک المناک حقیقت بنی ہوئی ہے۔ یہ انسانی انجینئرنگ اور ٹیکنیکل اسکلز کے عروج کے ساتھ انسانی لاپرواہی کی گہرائیوں کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں جن میں ٹائٹینک سے زیادہ لوگ مارے گئے، مگر یہ حادثہ وقت گزرنے کے ساتھ تازہ ہوتا جا رہا ہے۔ بات ہے اس زمانے کی جب یورپ سے امریکہ تک جہاز چلانے والی 2 بڑی کمپنیوں کے درمیان سخت مقابلہ تھا۔ ایک کا نام وائٹ اسٹار لائن اور دوسری کا نام کیونارڈ لائن تھا۔ کیونارڈ لائن کے جہاز سب سے تیز رفتار تھے۔ اس کے مقابلے میں وائٹ اسٹار لائن نے ایسے جہاز بنوائے جو زیادہ بڑے اور پرآسائش تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ امیر لوگ ان میں سفر کریں۔ مزید یہ کہ ٹائٹینک کی تعمیر میں جس قسم کی حفاظتی خصوصیات کا استعمال کیا گیا تھا، اس جہاز کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ انسنکیبل ہے۔ یہ ایک ایسا جہاز تھا جو کبھی نہیں ڈوب سکتا تھا۔ وائٹ اسٹار لائن کے انڈر بننے والے دنیا کے اس سب سے بڑے جہاز کی لمبائی 882 فٹ 9 انچ اور اس جہاز کی اونچائی 75 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس جہاز کی تعمیر کا حکم نامہ 17 ستمبر 1908 کو جاری ہوا تھا، اور اس کی تعمیر 31 مارچ 1909 کو شروع ہوئی تھی، اور 31 مئی 1911 کو اسے پانی میں اتارا گیا۔ RMS ٹائٹینک ایک برٹش سمندری جہاز تھا جو آج سے تقریباً 112 سال قبل 15 اپریل 1912 کو ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے نیو یارک سٹی یونائٹڈ اسٹیٹ تک اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا۔ اس جہاز پر لگژری حیران کن تھی۔ اس زمانے میں اس جہاز کو بنانے میں 7.5 ملین ڈالر کی لاگت آئی تھی، اور اگر آپ انفلیشن کو مد نظر رکھیں تو آج کے 400 ملین ڈالر کے برابر ہے۔ ٹائٹینک تقریباً 3000 کارکنوں کی دن رات کی کڑی محنت سے تیار کیا گیا تھا۔ پبلک میں، پیسنجرز میں اور میڈیا میں بہت ایکسائٹمنٹ تھی اس جہاز کو لے کر۔ آخر یہ نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا بلکہ جہاز کی ڈیکوریٹنگ ایسی تھی کہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ جہاز میں عملے کے 892 افراد سمیت 3327 مسافر سوار تھے۔ سفر کے ابتدائی 4 دن بہت خوشگوار گزرے۔ جہاز کے مالکان اور مسافر سبھی اپنی خوشبختی پر نازا تھے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے لگژریس جہاز میں سفر کر رہے ہیں۔ ٹائٹینک کے کیپٹن کا نام ایڈورڈ جان اسمتھ تھا۔ وہ تجربہ کار کیپٹن تھے، لیکن انہوں نے وائٹ اسٹار لائن کی ہدایت پر تمام حفاظتی تدابیر بالائے طاق رکھتے ہوئے کوشش کی کہ اٹلانٹک اوشین کو سب سے کم مدت میں عبور کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیں، اور انہوں نے جہاز کو انتہائی تیز رفتاری سے چلانا شروع کیا، یہاں تک کہ سمندر میں موجود ایک اور جہاز کی اس وارننگ پر بھی کان نہیں دھرے کہ سمندر میں بڑے بڑے آئس برگ موجود ہیں۔ جہاز کے عملے کے پاس دوربین بھی موجود نہیں تھی، اور وہ دھند کے باعث زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رات کے 11:39 پر فریڈرک فلیٹ نامی ایک شخص نے اچانک اپنے سامنے ایک بہت بڑا آئس برگ دیکھا۔ اس نے تیزی سے 3 بار گھنٹی بجائی تاکہ عملے کے دوسرے لوگوں کو الرٹ کیا جا سکے، اور ڈیک پر موجود افسران کو بتاتے ہوئے وہ چیختا ہے کہ ان کے سامنے ایک بڑا آئس برگ ہے اور جہاز کو فوری طور پر موڑنا چاہیے۔ فرسٹ آفیسر ولیم نے یہ پیغام سنا اور انجن روم کو اشارہ کیا کہ جہاز کو فوراً بائیں سمت موڑنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے بہت دیر ہو چکی تھی۔
صرف 1 منٹ بعد رات 11:40 پر جہاز آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ اور یہ آئس برگ بھی کوئی چھوٹا نہیں تھا، اس کی لمبائی 200 بائی 400 فٹ تھی، ایک فٹ بال کے میدان جتنا بڑا، اور اتنا اونچا تھا کہ ایک رپورٹ کے مطابق آئس برگ کا وزن 1.5 ملین ٹن تھا۔ ٹائٹینک کا نیکسٹ رائٹ پارٹ آئس برگ سے ٹکرا گیا اور تقریباً 10 سیکنڈ تک جہاز آئس برگ سے ٹکراتا رہا۔ جہاز پر ایک بہت بڑا ڈینٹ تھا، اس کی وجہ سے جہاز کی مین باڈی میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بن گئے، جس نے ٹائٹینک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ جس کے ٹکراؤ کے چند سیکنڈ کے بعد جہاز کے کیپٹن اسمتھ اور آرکیٹیکٹ تھامس اینڈریوز وہاں پہنچے یہ دیکھنے کے لیے کہ جہاز کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو محسوس ہوا کہ جہاز ڈوب جائے گا۔ یہ دیکھ کے وہ بالکل حیران رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ جہاز تو انسنکیبل ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں نے ذکر کیا تھا کہ اس جہاز کو انسنکیبل سمجھا جاتا تھا کیونکہ متاثر کن حفاظتی خصوصیات کی وجہ سے اس میں حفاظتی فیچرز تھے جن کی وجہ سے یہ عقیدہ پیدا ہوا تھا۔ اس جہاز کے نیچے ڈبل باٹم ہل تھا۔ ہل جہاز کی مین باڈی کو کہتے ہیں، مطلب اگر نیچے کی تہہ خراب ہو جائے تو دوسری تہہ جہاز کو بچا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جہاز کے ہل کو 16 الگ الگ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں تقسیم کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اگر 16 میں سے 4 کمپارٹمنٹس پانی سے بھر بھی جائیں جہاز پھر بھی سیو رہے گا، اس سے جہاز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آئس برگ سے جو ایفیکٹ ہوا تھا وہ جہاز کے سائڈ پر تھا، اور یہاں ڈبل باٹم ہل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ سائڈز میں صرف ایک ہی تہہ تھی، اور اثر اتنا زیادہ تھا کہ 16 میں سے 6 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ٹوٹ گئے تھے۔ ان سب میں پانی بھر رہا تھا، حد 4 کی تھی۔ 6 کمپارٹمنٹس کے ڈوبنے کا مطلب یہ تھا کہ جہاز کو ڈوبنے سے نہیں بچایا جا سکتا، انسنکیبل جہاز ڈوب جائے گا۔ ٹکراؤ کے 20 منٹ بعد رات 12 بجے کیپٹن اسمتھ نے اپنے عملے کو ریڈیو پر ایک ڈسٹریس کال بھیجنے کا حکم دیا، شاید قریبی بحری جہاز اس کا پتہ لگائیں اور انہیں بچانے کے لیے آ جائیں۔ اس نے ڈسٹریس کے اشارے بھیجنے شروع کیے اور آخرکار 12:20 پر ایک جہاز RMS کارپیتھیا نے رسپونڈ کیا جو کہ ٹائٹینک کے قریب موجود تھا۔ اس نے ریڈیو پر ٹائٹینک کے آپریٹر سے بات کی اور اپنے جہاز کو ٹائٹینک کی طرف بڑھانے اور انہیں بچانے کا ارادہ کیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قریب ہونے کے باوجود بھی یہ جہاز 107 کلومیٹر دور تھا۔ یہ اپنی تیز رفتاری سے بھی ٹائٹینک کی طرف بڑھے گا تو اسے ٹائٹینک تک پہنچنے میں 3.5 گھنٹے لگیں گے۔ عملے کے باقی ارکان نے اس امید پر آسمان پر شعلے اور راکٹ روشن کیے کہ قریب ہی شاید کوئی اور جہاز انہیں دیکھ لے گا، لیکن بدقسمتی سے جہاز کارپیتھیا کے علاوہ کسی اور جہاز کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آخرکار کیپٹن اسمتھ نے جہاز پر موجود لائف بوٹس کا استعمال کر کے مسافروں کو نکالنے کا حکم دے دیا۔ پروٹوکول کے مطابق لائف بوٹس پر سوار ہونے کے لیے خواتین اور بچوں کو ترجیح دی جائے گی۔ جہاز کے مسافر وہ اتنے خوفزدہ نہیں تھے۔ زیادہ تر مسافروں کا ماننا تھا کہ ٹائٹینک ایک انسنکیبل جہاز ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آخر ایڈز لگانے والی کمپنی نے بار بار یہ دعویٰ کیا تو ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آئس برگ سے ٹکرا گئے ہوں، لیکن جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اس وجہ سے پہلی لائف بوٹ جو نیچے گئی اس میں 65 افراد کی گنجائش تھی، لیکن صرف 28 پیسنجر ہی بوٹ میں سوار ہو پائے تھے۔ لائف بوٹ نیچے اترتے وقت آدھی خالی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاز میں پانی بھرنے لگا اور جہاز آہستہ آہستہ جھکنے لگا۔ مسافروں کو احساس ہوا کہ واقعی جہاز ڈوب سکتا ہے۔ جب یہ احساس ہوا تو افراتفری مچ گئی اور لوگ گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ رات 1 بجے آگے کے کمپارٹمنٹس میں اتنا پانی بھر گیا جس کی وجہ سے ٹائٹینک کا پچھلا حصہ پانی سے باہر آ گیا تھا۔ لوگ لائف بوٹ میں سیٹ کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جہاز پر لائف بوٹس کی کمی تھی، صرف 20 لائف بوٹس تھیں جن میں تقریباً 1200 افراد ہی سما سکتے تھے، لیکن وہاں تقریباً جہاز پر 2200 افراد سوار تھے۔ 2:05 پر ٹائٹینک سے آخری لائف بوٹ کو نیچے اتارا گیا۔ اس افراتفری میں کچھ لوگوں نے لائف بوٹس میں ان کی جگہ چھیننے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی قسمت کو مان لیا اور جہاز میں ہی ٹھہر گئے۔ ہر جگہ افراتفری کا عالم تھا، ہر کوئی رو رہا تھا، دعا کر رہا تھا، بچ جانے والی چند لائف بوٹس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔
آئی وٹنس کے مطابق 2:20 کے قریب جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ گیا اور پھر آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ انسنکیبل جہاز کو ڈوبنے میں 3 گھنٹے بھی نہیں لگے۔ جہاز پر سوار 1500 افراد میں سے یا تو جہاز کے ساتھ ڈوب گئے یا وہ لوگ جو تیرنا جانتے تھے ہائپوتھرمیا کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ پانی کا ٹمپریچر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اگر آپ اس ٹمپریچر پر پانی پر گر جائیں تو چند منٹوں میں آپ کی موت ہو جائے گی ہائپوتھرمیا کی وجہ سے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کا کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ آخر تک پہیے پر کھڑا رہا اور جہاز کے ساتھ ڈوب گیا۔ زندہ بچنے والوں میں جہاز کا مالک بروس اس میں بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے جان بچانے میں کامیاب رہا، مگر اس خود غرضی پر وہ زندگی بھر نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل کہا جاتا تھا۔ صبح کے وقت RMS کارپیتھیا ٹائٹینک تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، مگر اس وقت تک ٹائٹینک مکمل طور پر غرق ہو چکا تھا۔ RMS کارپیتھیا کا عملہ صرف لائف بوٹس میں سوار مسافروں اور عملے کے ارکان کی جان بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ ٹائٹینک کی تباہی پر کئی سوالات اٹھائے گئے، کئی تنازعات نے جنم لیا، تحقیقات کی گئیں اور کچھ ایسے نامعلوم حقائق منظر عام پر آئے جنہوں نے سب کو چونکا دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس رات ٹائٹینک سے 37 کلومیٹر دور ایک اور جہاز تھا جو ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا سکتا تھا، یہ وہی جہاز تھا جس نے آخری بار ٹائٹینک کو آئس برگ وارننگ بھیجی تھی۔ خطرناک راستے کی وجہ سے وہ جہاز وہیں رک گیا۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق 14 اپریل 1912 کی رات ارتھس میگنیٹک فیلڈ میں ٹمپریری ڈسارڈر ٹائٹینک کے حادثے کا باعث بنا۔ ویدر جرنل میں شائع ہونے والی یہ تحقیق ایک موسمیاتی ماہر میلا زنکووا کی جانب سے کی گئی۔ ٹائٹینک کے حادثے میں بچ جانے والوں آئی وٹنس نے آئس برگ سے ٹائٹینک کے ٹکرانے کے بعد مضبوط ناردرن لائٹس کو آسمان پر دیکھا تھا۔ RMS کارپیتھیا کے سیکنڈ آفیسر جیمز بیسٹ، وہ بحری جہاز جس نے 15 اپریل کو ارلی مارننگ ٹائٹینک کے 705 مسافروں کو بچایا تھا، نے اپنے لاگ میں لکھا تھا، آسمان پر چاند نہیں تھا مگر ناردرن لائٹس کی روشنی چاندنی کی طرح جگمگا رہی۔ اس طرح کی روشنیاں سورج کی جانب سے تیز رفتار ذرات کے سیلاب کے اخراج کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شمسی طوفان سے بنتی ہیں۔ جب یہ ذرات زمین کے ماحول سے ٹکراتے ہیں تو زمینی ماحول کی گیسز کو انرجی ملتی ہے، جس سے وہ گرین، ریڈ، پرپل اور نیلے رنگ میں جگمگانے لگتی ہیں۔ یہ شمسی ذرات زمین کے الیکٹریکل اور میگنیٹک سگنلز میں مداخلت بھی کرتے ہیں، جس سے الیکٹریکل ڈیوائسز کے فنکشن متاثر ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں یہ خیال پیش کیا گیا ہے کہ یہ شمسی طوفان اتنا طاقتور تھا جو اس مقام پر ناردرن لائٹس کا باعث بنا جہاں ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا تھا۔ اس شمسی طوفان کے نتیجے میں اس کے مقناطیسی کمپس اور جہاز کا الیکٹریکل ٹیلی گراف متاثر ہوئے تھے۔ اسی خیال سے ٹائٹینک کے سانحہ کا ایک اور پہلو کی وضاحت بھی ممکن ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے جہاز سے مدد کی درخواست پر دیگر بحری جہازوں نے پہلے غلط سمت میں تلاش کی اور بعد میں درست جگہ پر پہنچے۔ ٹائٹینک کے حادثے کے بعد بحری جہازوں میں حفاظتی انتظامات پر زور دیا گیا۔ ٹائٹینک کے حادثے میں بہت سے لوگ اس لیے مارے گئے کہ ان کے لیے لائف بوٹس نہیں تھی۔ پروفیسر اولہو بتاتے ہیں کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس یقین کی وجہ سے جہاز میں صرف آدھی لائف بوٹس رکھی گئی تھیں۔ سمندری جہازوں کی حفاظت کے لیے انسٹیٹیوشنل فریم ورک بنایا گیا۔ تعمیر کے دوران حفاظتی پیرامیٹرز کا خیال رکھا گیا۔ اسے مسلسل بہتر بنانے کے منصوبے پر کام کیا گیا۔ آج کے دور میں ریڈار اور سونار آئس برگ کا بہت پہلے ہی پتہ لگا لیتے ہیں۔ اگر دنیا میں ہونے والے بڑے بحری حادثوں کی لسٹ دیکھی جائے تو ٹائٹینک کا نمبر کہیں نیچے آتا ہے، اور دنیا میں اس سے بڑے بحری حادثے ہوئے ہیں جن میں کہیں زیادہ لوگ غرق ہوئے، مگر ٹائٹینک کو جو شہرت ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اس واقعے کو 112 سال گزر جانے کے باوجود ٹائٹینک پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹائٹینک واقعی انسنکیبل ہے۔ کافی سالوں تک لوگوں کا ماننا تھا کہ ٹائٹینک اس لیے اتنی جلدی ڈوب گیا کہ اس میں بہت بڑا سوراخ ہو گیا تھا، لیکن 1985 میں جب سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کا ملبہ دریافت ہوا تو پتہ چلا کہ ٹھنڈے یخ پانی کی وجہ سے جہاز کے اسٹیل کی لچک ختم ہو گئی تھی، اور یہ اتنا سخت ہو گیا تھا کہ جہاز ٹوٹ کر 2 حصے ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ 3 گھنٹے کے اندر جہاز پانی میں غرق ہو گیا۔ یوں ایک ایسا المناک سانحہ پیش آیا
جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے۔